أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائی اس میں علماء کے علاوہ کوئی بیٹھا ہے دوسرا؟ اس لیے کہ یہ لوگ پھر جب ہماری تشکیل یہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کرتے ہیں. یہ علماء کی مجلس ہے اور علماء کے ساتھ ایک مذاکرے کی ہماری مجلس ہے. اس کے علاوہ جو غیر علماء ہیں ان حضرات کو تو اپنے جہاں اعمال کے ہو رہے ہیں وہاں جانا چاہیے. اور جتنے ہمارے طلباء ہیں وہ طلباء آخر تک ان کو بیٹھنا چاہیے. ان کو بھی اٹھ کے بھاگنا نہیں چاہیے تشکیل موقع پر. ورنہ ہم تو بات سننے آئے کہ تشکیل تو دوسرے کی ہے. یہاں تو بڑے کی تشکیل ہے اور موت تک کی تشکیل ہے. 4 مہینے چلے کی نہیں ہے. ہاں اس لیے آخر تک بیٹھنا ہے, اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہے. اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو کسی عمل کی نیت کرتا ہے. جن میں کسی عمل کی نیت کو توفیق نہیں ملتی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت کی تھی. بیعت کس بات پر؟ السمع والطاعہ, کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. کب تک؟ موت تک, ہر حال میں. فی العسر والیسر منشطً ومکرہً, کسی بھی حال میں بھی آپ کی بات کو ہم چھوڑیں گے, مانیں گے. جی چاہے گا تب بھی اور جی نہ چاہے. ہاں اس لیے کہ ایمان اور ایمانی زندگی تو مجاہدے کے ساتھ ہے. اور ایمان تو انسان کی چاہت کے خلاف کا نام ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, کوئی بھی وہ بڑا ہوا پہ اڑتا ہو. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ میں جس دین اور جس زندگی کو لے کر آیا ہوں جب تک وہ اپنی تمام چاہتوں کو قربان کر کے اس کے تابع ہو کر زندگی نہ گزارے وہاں تک وہ مومن نہیں بن سکتا. مسئلہ یہیں پر ہے. ہم مولویوں کا بھی مسئلہ یہی ہے. جی چاہتا ہے تو کرتے ہیں, جی نہ چاہے تو نہیں کرتے. مدرسے کی زندگی میں ہمارا حال یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے نماز کے لیے بھی ناظم صاحب کو آنا پڑتا بلانے. حالانکہ اللہ کی طرف سے تو بلاوا ہو گیا تھا اذان کے ذریعے. اللہ کی طرف سے تو اذان کے ذریعے خدا کا بلاوا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہے اللہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مدرسے میں ناظم کو رکھنا پڑتا ہے. اور کوئی بڑا طالب علم چھوٹے بچے کے بھی فکر نہیں کرتا کہ میں اس کو لے کر مسجد میں جاؤں. یہ حال ہے. تبلیغ میں اسی کی بات کی محنت ہے, ایمان کی محنت ہے. ایمان کی محنت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی کہ میں نے اس کو تبلیغ کا دام دیا ہی نہیں ہے.
اگر میں اس محنت کا نام کوئی نام دیتا تو میں تحریک ایمان اس کا نام رکھتا کہ ہر مسلمان محنت کرے اور حرکت کرے ایمان کے لیے، اور ایمان بالغیب اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، آج کے دور میں مسلمان یہ بھی سمجھتے تیار ہے کہ ایمان بھی کوئی محنت کی چیز ہے۔ ہر مسلمان کو دھوکہ، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو کلمے والا ہوں، اور کلمے والا دھوکے سے کہتا ہے کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حالانکہ کلمے والا وہ ہے جو محنت کر کے کلمے کو اور کلمے والے یقین کو دل میں اتارے، وہ ہے کلمے والا۔ اور وہ ہے ایمان والا، اور اس ایمان والے کے لیے اللہ کے جتنے قرآن پاک میں وعدے ہیں وہ اس ایمان والے کے لیے ہے اور یقینی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے پہلے نبی جو ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کا علم لے کر آئے۔ علم الہی جو ہے وہ تو ایمان کے تقاضوں کا نام ہے۔ جب انسان اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو اس ایمان پر جتنے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اور ایمان میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے نفع اٹھاؤ۔ دل کی گہرائی میں سب سے پہلے یہ اتارو کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اپنی قدرت سے پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اپنی قدرت سے پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا کا پورا ہر ذرہ اس کے تابع ہے۔ اور ایمان میں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھی کے دھوکے سے نکلو۔ ایمان کا کلمہ ہے، اس میں لا الہ تو پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، کہ سب سے پہلے جہاں سے ہماری آنکھیں ہوتا دیکھ رہی ہیں اور دھوکہ کھا رہی ہیں، پہلے لا الہ اس کے ذریعے محنت کر کے سب سے پہلے اس کو نکالو، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ پالتا ہے، تنخواہ نہیں پالتی۔ اور اللہ کے پالنے کا ضابطہ اللہ قرآن میں کیا بیان کر رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ جو اپنی محنت کر کے دل کی گہرائیوں میں تقوی کو حاصل کرے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقوی کی جگہ تو دل ہے۔ ہاں، اور تقوی جب دل میں پہنچ جاتا ہے تو تقوی کے اثرات زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور تقوی کے اثرات یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سے گناہ ختم ہو کر اللہ کی اطاعت اور زندگی آتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو محنت کر کے تقوی کو زندگی میں حاصل کرے گا، اللہ اسے ہر مشکل پریشانی سے نکالے گا۔ علماء امت جو ہے نا، وہ امت کو یہ حقیقت سمجھانے اور اس حقیقت لانے کے لیے ہے۔ مسلمان کا ہر بچہ دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار ہی رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اہل علم جو ہے وہ بھی
علم یقینی حاصل ہونے کے بعد بھی دنیا کے فنون کو سیکھنے کا اپنا آپ کو معتاد کر دے رہا ہے. اس زمانے ہم پڑھتے تھے آنند میں، اس زمانے میں آنند کے طلبہ جو ہے ٹوپی بننا سیکھتے تھے اور دردی کا کام سیکھتے تھے. مجھے کہہ رہا ہوں ارے تو تم لا گئے آپ نے پکڑ کے اتنے کوئی فن تو سیکھو جو ہے، جو سیکھنے کا وہ سیکھتے ہیں. تقوی سیکھنے کی فکر پیدا نہیں ہو رہی زندگی میں کہ تقوی لائے زندگی میں. یقینی بات ہے تو، اور ہر زمانے میں ہمارے اسلاف نے تقوی پر محنت کر کے زندگی میں تقوی حاصل کیا، داخل کیا، اور اللہ نے انہیں دنیا میں عزت کی زندگی دی اور آج بھی دے رہا ہے. اور قرآن شریف شروع اسی سے ہو رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے تو قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم یقینی باتیں بتا رہے ہیں. جو چیز ہم آگے تمہیں بتا رہے ہیں وہ علم یقینی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یقینی وہی ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جتنے دنیا میں فنون پڑھائے جا رہے ہیں وہ علوم تھوڑے ہیں، وہ تو علوم نہیں ہے، وہ تو فنون ہے. ان فنون میں یہ سکھایا جاتا ہے مخلوق سے کیسے فائدہ اٹھانا. مخلوق سے، ان فنون میں مخلوق کی معرفت کرائی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت نہیں. اس میں ڈگریاں ہیں، ڈگریاں تو دنیا کے لیے ہے، اونچے سے اونچی تنخواہ کہاں ملے. مخلوق سے کیا ہو رہا ہے؟ علم تو وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، علم حقیقی، اور اس علم میں اللہ کی معرفت ہے، اور اس علم میں اللہ کی قدرت سے کیسے نفع اٹھانا اس کے طور طریقے ہیں. صحابہ دنیا میں اسی علم کے ذریعے ہی کامیاب ہوئے، عزت دار ہوئے، سربلند ہوئے، اور دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے خدا نے ان کے قدموں میں ڈالا، اور دنیا والے ان کے ماتحت میں آئے. بادشاہ اور بادشاہوں کی حکومتیں ان کی ماتحت میں آئے. مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں مسلمان بادشاہوں کے جو شہزادے ہوتے تھے وہ شہزادے اس علم والوں کے پاس جا کر علم سیکھتے تھے. یہ معاملے میں تھوڑا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب. حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے جس علم کو ہم حاصل کہتے ہیں وہ لا ریبہ ہے، اور جتنے باقی فنون سب ریبہ ہے. اب ابھی دیکھو دنیا میں ان ڈگریوں کے ساتھ حاصل کرنے والے لاکھوں کروڑوں بے روزگار ہیں، کوئی نوکری نہیں ہے. غیر یقینی ہے. اور آج کا مسلمان اس غیر یقینی فن، اور جس کو علم کہتا ہے یہ کہ ایجوکیشن، اس کو ایجوکیشن یہ کہتا ہے جو اللہ سے جاہل بناتا ہے آدمی کو. اس ایجوکیشن میں ایمان تو سیکھنا ہوتا نہیں ہے، اور ایمان کے بارے میں ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے. اس علم سے آدمی کو آدمی جہالت بناتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کی طاعت کے راستہ چھوڑ کر مخلوق میں مشغول کرتا ہی ہے.
یقین بگاڑتا ہے. دنیا میں کئی کروڑ جو ہے یوں کہتے ہیں دنیا میں کئی کروڑ جو ہے تو ہم بھی کہتے کروڑ جو ہے بنشو کروڑ جو ہے اللہ نے بندگی کری جو ہے اللہ نے اطاعت کری جو ہے. جس اللہ نے پیدا کیا ہے تمہاری عقل تم کہتے ہو تم کسی مشین کو بناتے ہو تو اس مشین کو بنانے کے بعد اس مشین کی تھیوری تم پہلے لکھ کے دیتے ہو کہ اس مشین کو اس طریقے سے استعمال کرنے سے یہ مشین تمہیں نفع فائدہ دے گا. تو تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی تو کسی نے بنایا ہے, ہمیں بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اللہ نے ہمیں بنایا ہے. جس اللہ نے بنایا ہے اس اللہ نے اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے. یہاں کا سب بیوقوف بن جاتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی میں جو چاہوں کروں, میں مرضی بھی کروں گا اپنی. اور کوئی بیوقوف میرے دوستوں اور پھر گاڑی کو لے کر اپنی مرضی سے کھیت میں چلے گی, اور کھیت میں اگر چلائے گا تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے کہ پاگل, جس نے یہ 4 وہیل گاڑی بنائی ہے اس نے باقاعدہ تجھے دیا ہے کہ اسے روڈ پہ چلانا چاہیے, کھیت میں نہیں. روڈ پہ چلا بیوقوف. بیوقوف کہیں نہیں چاہیے. اگر کروڑپتی کا بیٹا جو ہے اپنی گاڑی لے کے کھیت میں جا کے چلا ہوا تو تم کیا کہو گے اس کو؟ ارے بولو تو کھڑے, پھر اپنے پر لانا ہے اس کو. اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانا کئی سو بندہ ننسہ وعامل لما بعد الموت, کہ عقل مند سمجھدار تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول اور اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. اس لیے کہ یہاں کی دنیا تو موت کے ساتھ چھوٹ جائے گی, تو کام آنے کی نہیں ہے. وعامل لما بعد الموت, موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. والعاجز کا بڑا بیوقوف احمق ہے. مدد بادت سو ہوا, جو اپنی جی کی چاہتوں پر چلے. جی کی چاہت ہمیشہ سنت کے خلاف ہوتی ہے. نفس تو شیطان کا ساتھی ہے نا. تو نفس تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کے خلاف انسان کو چلاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تو تیرا نفس ہے. آدھا عدو کالذی بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تو تیرا جی ہے, نفس ہے, جو تیرے پہلو میں ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسانوں پر بہت رحم فرمایا, بلکہ انسانوں کو دنیا میں اتارنے سے پہلے ہی اللہ نے وصیت تک کے بھیجا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, آدم کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو اللہ نے فرمایا جاؤ دیجیے جاؤ. اتنا کیا کہ کافی نہیں کیا اللہ نے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آئے گا. اگر فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جو میری اتاری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اسے اللہ بے خوف اور بے غم والی زندگی دے دے گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ راستہ ہے زندگی. ہمارے اکابر نے اس راستے کو اختیار کیا ہر دور میں.
تو ہر دور میں انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں تھا. ہر دور میں انہوں نے اپنے خانقاہوں میں اور اپنے گھروں میں باقاعدہ مہمان خانہ بنا کے کھلایا لوگوں کو. ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو حضرت مدی کا مکان قریب تھا، وہاں جب ہم جا کے دیکھتے تو وہ چارپائیاں پیچھے ہوئی ہوتی تھیں، اور روزانہ حضرت کے یہاں مہمان آ کر کھاتے تھے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم معمولی چیز نہیں ہے، بشرطیکہ ہم اس علم کے تقاضوں کو پورا کریں. یہیں ہم دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن پاک جو ہے یہ علم جو ہے یہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو گے تو ان تقاضوں کے پورا کرنے پر اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. ہدی للمتقین، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کتاب سے نفع کون اٹھائے گا؟ تقوی والا. صحیح رہبری حاصل کرے گا تقوی والا اس کتاب سے. پھر قرآن نے تقوی پر چھوڑ دی کہ متقی کر کے چھوڑ دیا. پھر متقی کون، اس کو قرآن نے آگے پھر بتایا کہ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو دنیا کے نادانوں اور اندھوں کے پیچھے چلنے کے بجائے جن کی بنیاد آنکھوں دیکھی پر ہے اور جو دھوکے میں گزار رہے ہیں، اس پر چلنے کے بجائے وہ اپنے دل کا یقین ایمان بالغیب پہلے محنت کر کے حاصل کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ہمارے ماں فرما کرتے تھے ایک نظر ایک خبر. نظر کے اوپر عمل کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا. ایمان والا نظر کے خلاف خبر پر یقین کرتا ہے. نظر کہتی ہے کیا؟ یہ سود کے پیسے لاؤ تو سود کے پیسوں سے کام چلے گا. اور خبر کیا کہتی ہے کہ خبردار اگر سود کو لے کر تو برباد ہو جائے گا، یہ کہتا آباد ہو جائے گا. دنیا میں سودی نظام چلا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کا شکار ہے. اور جب سے مسلمان سودی نظام کا شکار وہاں سے بربادی آئی. ہمارے بھروچ ضلع میں ہم نے پڑھتے تو زمانے میں بھروچ ضلع میں سودی نظام حکومت نے چلایا سوسائٹی کے نام سے. ہر دیہات میں سوسائٹیاں کھولی گورنمنٹ نے، اور اس میں سے قرضے کے پیسے کسانوں کو دے کر اس قرضے کو جب کھیتی تیار ہو جاتی اس سے وہ وصول کرتے تھے سود کے ساتھ. اور جب وہ سودی نظام چلا وہاں تو پھر ان پر حالت شروع ہوئے ان کسانوں پر. اور ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے کھیتوں میں، تیار کھیتیوں میں اللہ نے چوہوں کو پیدا کیا، سفید چوہے. اور سفید چوہے جو ہے کھڑی کھیتی پر اوپر چڑھے اور جو اناج کی کنٹری ہوتی ہے نا اسے کاٹے اور اسے لے کر زمین میں سوراخ کر کے اندر چلے جاؤں. اور یہ لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرے تو مرے بھی نہیں، پریشان ہو گئے. بعض مرتبہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے، یہ اپنا جب راستہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس پر حالات لاتے ہیں.
کہ میرا بندہ غلط راستے سے ہٹ جائے، توبہ کر لے، میری طرف آ جائے. اس لیے جو ہمارے اکابر، ہمارے جو یہ ہیں اللہ والے، ان کے یہاں سوچ یہ ہوتی تھی جب ان پر کوئی حال آتا تھا تو اپنی زندگی میں سوچتے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، میرا کوئی عمل بگڑا ہے جس کی دنیا پہ یہ حال میرے پر آیا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما اعمال. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے تو میں نے اپنی نافرمانی کا اثر اپنی بیوی پر اور اپنے جانور تک پایا کہ یہ میرے نافرمان ہے. کہ میرے عمل، میری نافرمانی اور گناہوں کا اثر میری میری نافرمان بنی اور میرا جانور بھی میرا نافرمان ہو گیا. اور یہاں ہے حضرت مولانا یوسف کہتے تھے اعمال، حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے. کہ جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو آسمان سے اس کے حالات کے بگاڑنے کا فیصلہ آتا ہے. ہاں، حالات اعمال کے بگڑنے پر تو ہمیں اپنے 24 گھنٹے کا حساب کرنا چاہیے، کہاں کہاں میں دھوکے میں ہوں. ہاں، صحابہ آپس میں جب ملتے تھے تو ملتے ہوئے ایک دوسرے کو وصیت حاسبو، اپنا حساب کرو، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. قبل ان تحاسبو، اس سے کہ پہلے قیامت تک تمہارے اعمال کا حساب کیا جائے. آج ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے کہ اپنا حساب نہیں ہے. دنیا کے نادانوں کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی چل رہے ہیں. ہمارے ذرا دھندا کرو جو کاروبار کرنے کی انکار نہیں ہے، لیکن اچھا کاروبار میں پڑھائی چھوڑ دے گا. اللہ نے اسے علم کی خدمت کے لیے اور اپنے نبی والی محنت میں، اس لیے حضور پاک علیہ السلام معلم تھے، اس میں لگایا تھا. اچھا کبھی ذہن میں ہمارے برکت تو آتی نہیں کہ برکت بھی کوئی چیز ہے. ہم مال بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جہاں مدھر پیسے آئے تو کون سا ہے، اللہ کام کرے گا یہ تو ہے ہی نہیں. اور حضور کی دعاؤں میں دعا ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی. ایک مرتبہ میں حضرات دعا پڑھ رہا تھا، وہاں پڑھ کے میں سوچ گیا اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی کہا ہے حضور نے، واقع صرف یہ نہیں کہا، اس نے برکت مانگی کہ جو میری مقدر کی اس میں تو مجھے قناعت دے دے، مجھے حیا کے چکر میں نہ ڈال، زیادہ محنت کے چکر میں ڈال. مقدر کی روزی پر قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے. تو میں نے کہا سوچے یار اب میں تو برکت کبھی مانگی نہیں، برکت مانگتے تو کبھی سوچتے بھی نہیں. اب تو سوچو کیا گورمو مہینہ نو 1 من گھؤں 10 کلو چوکھا وہ سب حساب ہوتا ہے، اتنی میں چل ہو جائے گا. اور پھر کبھی کوئی مہمان آیا تو اب دماغ چل رہا تھا یار آیا سے نہ کھاسے پچی پورو نہیں تھا. کبھی دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ میرا اللہ اس میں برکت دے گا. حالانکہ میں دوستوں
برکت اگر مل گئی تو سب مل گیا. ابو ہریرہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیلی دی تھی جس میں کچھ کھجور دیے تھے. وہ کھجور لے کر گئے تو حضرت غور فرماتے ہیں کہ اس کھجور تھیلی میں سے میں کھجور نکال کر کھاتا رہا اور جتنے مہمان آئے ان کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر وہ صدیق کے دور میں 2.5 سال اسی میں سے کھجور کھلاتا رہا اور کھاتا رہا. پھر عمر فاروق کے 10 سال خلافت کے دور میں اس میں سے کھاتا رہا کھلاتا رہا. کھجور کم ہوتے نہیں دیے. یہاں تک کہ عثمان غنی کی جب شہادت میں ہوئی اس موقع پر یہ تھیلی میرے ہاتھ سے گم ہو گئی. اچھا ہم لوگ حکایت صحابہ میں اور حیات الصحابہ میں صحابہ کے واقعات بھی پڑھتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا اور ایک صحابی جو بھوکے تھے ان کو کہا لو اصحاب صفہ کو پلاؤ. اس پیالے میں سے اصحاب صفہ میں سب نے پیٹ بھر کے پیا. پھر وہ پیالہ لے کر آئے حضور کے پاس، تو پی یا اور پی اور پی. تو حضور اب تو جگہ ہے نہیں. پھر حضور نے پیا اور گھر میں پیا. برکت. ہمارے یہاں برکت کا راستہ ہے. غیبی نظام اللہ کا دو نظام ہے. ایک نظام ظاہری ہے جو اللہ نے کرایا ہے، ایک اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہے. اللہ جی گھر گئے اور کچھ ان کے پاس درہم تھے اور حضرت فاطمہ کو دیا کہ لو گھر کے خرچے میں اس کو دیجیے استعمال کیجیے. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر ضرورت کے لیے باہر نکلے. ابھی باہر نکل گئے تو دروازے میں پہنچے تو ایک فقیر آگے کھڑا تھا اور اللہ کے نبی کے گھر والے کچھ دو. میں حضرت حسن سے کہا حسن جاؤ تمہاری اماں سے کہو وہ ابا نے جو درہم دی اس میں سے ایک درہم دو فقیر کو دینے کے لیے. حسن کیا فاطمہ کے پاس کہا اماں ابا ایک درہم لاتے ہیں. فاطمہ نے حضرت سے کہتے ابا سے کہو یہ تو گھر کے ضرورت کے لیے دیے تھے یاد دہانی کے طور پر. تو بچے نے حضرت سے کہا کہ اماں یوں کہہ رہے کہ جاؤ سب درہم لے آؤ کہ جتنی دیے سب دو. اور سب درہم لے کے فقیر کو دے جاؤ. ابھی اپنے کام گئے. ابھی گھر سے چل کے کچھ دور گئے تھے کہ ایک آدمی آیا کہ میں اونٹ لایا ہوں اور آپ کو بھی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کو خریدیے آپ کو بیچوں گا. اب ہم تو سمجھتے کوئی دوسرا ہو تو وہ فرشتوں کا نظام چلا. اب حضرت علی نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ادا کرنے کے، میں نہیں خرید سکتا. کہ ادھار لے لیجیے بیچوں گا آپ کو ہی. اچھی بات چل باندھ دے. ابھی بندہ کا آگے چل رہا ہے دیکھا آیا دوسرا آدمی علی میں نے سنا کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، آپ مجھے بیچیے. تو خریدا بھی آ گیا. میں نے سودا کیا کتنے میں، جتنے درہم دیے تھے نا اس سے 10 گنا میں بکا. تو اونٹ دیا پیسے دیے. جا کر بچے سے کہا یا تیری ماں سے کہہ دے وہ تم نے جو دیے تھے نا وہ اللہ نے واپس کر دے. لو اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے.
اس پر ہماری نگاہ نہیں ہے. ہم بیانات میں تو خود کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں تو میرے بندے کے ساتھ ایسے معاملہ جو میں اس کا ویسے گمان ہوتا ہے. ہمارے یقین کا تو دیوار ایسا اتنا نکلا ہوا ہے کہ ہمارے محلے کے مالداروں سے جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے ایسا گمان اللہ سے بھی نہیں ہے. محتاجوں سے جتنا دنیا میں آدمی دنیا کا مالدار ہوتا ہے اتنا بڑا فقیر ہوتا ہے وہ. ہمارے مولوی صاحب تو مدرسے کے تنخواہ ان کی کتنی ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن گھر اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ان کا. ہمارے مولوی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مدرس راحت ہوتا ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے. چاہے تنخواہ تھوڑی لیکن برکت اس کی تنخواہ میں. وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور راحت سے رہنا اس کو میسر ہے. اگر ہم کسی غریب مسلمان کو 1000 روپے دے دیں تو 1000 روپے دے کے تمہاری دعا کرے اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ خیر عطا فرمائے، خوش ہو جائے گا. میں کسی مالدار کو، ویپاری کو جا کر کہو لو اب 5000 روپے تم نے کام لاکھ سے تو کیا کہے گا 5000 بے پمپ پہ 1 لاکھ روپیہ لاؤ. محتاج کا محتاج لکھپتی کو 2 لاکھ روپے دے گا، 2 لاکھ نہیں، کھوکو نہیں، کھوکو لاؤ. وہ تو ہم سے مت ایسے. حضرت معاویہ کسی ایک صحابی کے پاس کوئی ہدیہ لے کر دینے گیا اور شیر نے خدائی کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. کچھ اللہ کو ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کچھ تیرا یہ چاہتا ہے کہ تیرے پاس یہ مال ہو، اور چاہتا ہے جی تو چاہتا ہے. کب تو میرے سے زیادہ میرا جی تو چاہتا نہیں کہ مجھے پیسے دے. تیرا تو جی چاہ رہا ہے تو میرے سے زیادہ بہت ہے، تیرے پاس رکھ، مجھے نہیں چاہیے. یہ دعوت تبلیغ کی محنت میں ایمان، ہمارا ایمان بنے، ہمارا یقین اللہ کی ذات اور صفات پر آئے، ہمارا یقین اعمال پر آئے، ہمارا یقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس موقع پر جو دعا بتائی ہے اور اس کا جو نفع بتایا ہے، اس کے یقین کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں داخل کریں. یقین محکم، عمل پائے ہم. یقین محکم ہوگا تو ہی عمل پائے ہم ہوگا، نہیں تو عمل میں پابندی نہیں ہوگی. یقین محکم، عمل پائے ہم، محبت فاتح عالم. ہمارے ان صفات لانے کی ضرورت ہے. جن محلوں میں، جن مدرسوں میں، جن علاقوں میں ہمیں اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے رکھا ہے، ہم مدرسے پڑھاتے ہیں، وہاں کے ایک ایک مسلمان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. جب ہماری محبتیں ان کے دلوں میں آئے گی اور پھر یہ ہماری بات کو مان کر چلیں گے. کوئی لمبی چوڑی پانی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محبت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک محنت ہے اور ہماری ضرورت ہے. حضرت صحابہ فرماتے تعلم میں ایمان، ہم نے ایمان سیکھا پہلے، اللہ کی ذات و صفات اور یقین زندگی پیدا کیا ہم نے. ظاہر کے خلاف غیب پر ہمارا یقین ایمان ہمارا پیدا ہو کے دیا ہم نے. دار ارقم میں مکی زندگی میں صحابہ
آسمان سے جو قرآن پاک اترتا تھا اسی کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر گھنٹوں سن کر اپنے دل کا یقین بنایا انہوں نے. مکی زندگی جو ہے، مکی زندگی میں جو قرآن اترا وہ تو مغیبات کا ہے، احکام کا نہیں ہے، مغیبات کا ہے. جنت، جہنم، اللہ کی قدرت، ہاں اس کا علم اترا. اور اس علم کو صحابہ نے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنا، اس نیت سے کہ اس کا یقین دل میں اتارنا ہے. ہمارے میاں جی محراب کو کہا کرتے تھے کہ جماعت میں نکل کر فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر سننا نہیں ہے. سننا کیوں ہے؟ کہ سننا اس لیے ہے، اس نیت سے سنو کہ اس کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے. جس عمل پر اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کا یقین حاصل کرنے اور اس کا نور دل میں اتارنے کی نیت سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حدیث نبی کو سنو. جب حدیث کا نور دل میں اتر جائے گا اور حدیث کا یقین دل میں اتر جائے گا تو پھر آدمی کی زندگی عمل پر آئے گی. یقین اصل یقین ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا. یقین صادق، باتیں نہیں، کیونکہ تو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے نہیں ہوتا. یہ مکی زندگی میں ایمان کی دعوت تھی اور ایمان کی دعوت اتنی مضبوطی کے ساتھ تھی کہ ایمان کی دعوت کی راہ میں جتنے بھی حالات ہے صحابہ کو وہ جھیلے، اپنی دعوت نہیں چھوڑی. اور ان حالات میں ان کا ایمان پکا، مضبوط ہوا. ایمان کے مطابق اللہ کی ان کے ساتھ معاملہ ہوا. بدر ایمان کا یہ ہے ثبوت، یقین. اور عہد میں اس ایمان کے خلاف غلطی ہوئی ہے، اس کا نقصان سمجھا ہے. اس مسئلہ عمل کا ہے. اس میں بھائی میرا سے وہ ہمیں اور آپ کو ہماری ضرورت ہے. ہم نے ہمارا دوست جمع تو جائے سر وہ تو نہ سکتا تو میں نہیں جاتا، یہ نہیں میری غلطی ہے. ایمان بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. نفر فی سبیل اللہ کا مطالبہ قرآن میں ہم سب سے ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قرآن کو پڑھیے آپ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اگر مفتی بنو شبیر صاحب نے معرف القرآن میں اس آیت کے ماتحت میں لکھا ہے کہ قرآن میں لعلهم يحذرون کی قید لگائی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کو پر محنت کہاں تک کرنی ہے. ایک مرتبہ بیان کر کے وما علینا الا البلاغ کافی نہیں ہے. اتنی محنت کرو جو غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی پر آئے وہاں تک محنت کرنا ہے. اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. اب مولوی بن کر بیٹھ جانے کافی نہیں ہے. علم حاصل ہونے کے بعد یہ دوسری ذمہ داری ساتھ کے ساتھ ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کہ پڑھ کر جب گھر جاؤ تو گھر جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جو لے کر آیا وہ دو. اپنی بستی کے لوگوں پر ذرا غور و فکر کرو کہ ہماری بستی میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں. ہماری بستی میں حضور کے طریقوں کے خلاف، دین کے خلاف فساد کیا کیا آ رہا ہے. اللہ نے آنکھیں دیے تو غیبت کے لیے دیے.
یہ آنکھیں جو دی ہیں اللہ نے عبرت کے لیے دی ہے. محلے میں جاؤ اور محلے میں جانے کے بعد چھوٹے بچوں کو دیکھو کہ چھوٹے بچوں کو جسم پر کون سا لباس ہے, سنت کا لباس ہے, سنت کے خلاف کا لباس ہے. اب سوچو تو اس کا کیا کرنا. چھوٹے بچوں کے جسم پر سنت کے خلاف کا لباس ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کی ماں اور باپ کے دل میں سنت کے خلاف کا جذبہ آ گیا ہے. چاہے مولوی صاحب ہو چاہے مشر صاحب ہو. اپنے محلے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن برقعے کے ساتھ پردہ بھی ان کی زندگی میں نہیں. اللہ نے آنکھیں دی سی دیکھو اور دیکھنے کے بعد عبرت لو اور پھر اپنی ذمہ داری کی کوئی فکر کرو. اور ایک بات دل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ یہ علم ہمارے پاس امانت ہے. جیسے ہم اور آپ مال والوں کو سمجھاتے ہیں مال تمہارے پاس امانت ہے اور اس مال کے حقوق ہے وہ ادا کرو, تو مال کی تو خدا کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور ان نبوت ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے مال کے بارے میں حق بتاتے ہیں. تو جو علم اللہ نے ہمیں دیا وہ علم کا کیا حق وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا, ایک بات بھی تم نے سیکھی اس کو پہنچا امت تک. اسی دن سے ہم پر ذمہ داری آ گئی ہے. سند حاصل کرنے کے انتظار تک نہیں ہے. میں مدرسے میں جاتا ہوں طلبا سے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بیٹا تمہارے لیے تمہاری ماں اچھے سے اچھا کھانا چیزیں بادام پستے تمہارے لیے جمع کرتی ہے اپنے کباٹ میں, اور وہ بات تمہیں آنے کے بعد کھلاتی ہے کہ ہمارا مرچا پڑے سے کھواڑو. ہمارے زمانے میں گھی کی بہنی آتی بہنی پوری کبھی بیچی تھی ماں. مگر یہ ماں تمہیں اتنا سا بیچاری کھلاتی بہن, کبھی تم گھر جاتے ہو تو ماں کی الحمد صحیح کرائی تم نے. ماں کو کوئی دین کی بات سکھائی تم نے. اس بہن نے تمہیں اٹھایا بچپنے میں اور تمہارا پاخانہ دھویا پیشاب دھویا, اس بڑی بہن کو کبھی تم نے نماز دین کو بات سمجھائی؟ جو علم تم لے کر گئے ان کو دیا نہیں. اور قرآن میں پہلا حکم ہمیں دیا ہے جوان دی راشی رتکن, وہ اندر عشیرت تقریب ماں کا حق ہے. جو علم ہمارے پاس ہے وہ علم ہماری ماں کی امانت ہمارے پاس ہے, ہمارے باپ کی امانت ہمارے پاس ہے, ہماری اولاد کی امانت ہمارے پاس ہے, ہمارے محلے والوں کی امانت ہمارے پاس ہے. حضرت معاذ سفر کہتے تھے علماء کی 3 ذمہ داریاں ہیں. دیکھو مجھے بھی مرنا ہے تمہیں مرنا ہے, اور ہمیں ہمارے علم کے بارے میں اللہ کو جواب تو دینا ہی ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آج فرماتے تھے علماء امت کی 3 ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری اپنے علم پر عمل کرنا. تم عالم بن کے گھر گئے ہو نا, تمہارے محلے والے تم کو اسماعیل نے ابراہیم کی نگاہ سے دکھتا تھا مولوی صاحب بھائی میں آئے تھے تو غلط مولوی صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے بعد ہم باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے سوچتے نہیں ہیں. ہم تو مقتدا ہیں اور مقتدا کی زندگی کا اثر تو مقتدی میں پڑے گا ہی. ایک ہمارے کاکوسی میں
حاجی غلام رسول وہاں کے ذمہ دار تھے، قائی صاحب سے ان کو تعلق تھا، تو ان کا بھائی ایک مولوی ابراہیم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے، تو قائی صاحب نے حاجی غلام رسول کو پوچھا کہ ہوا مولوی ابراہیم نے شکر کئی بے خرچ ہو، تو حاجی غلام رسول قائی صاحب ہوٹل سے یہاں پر نکل سو، تو قائی صاحب نے کہا ہوٹل پر بیٹھا تو پھر انہیں ایسے کوئی کام مت دینا جس کام میں اس نے رشوت دینی پڑے، ورنہ تمہارا بھائی مولوی بن کر ہوٹل پہ بیٹھے گا اور تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری قوم میں غلط چیز پھیلے گی، مول صاحب کرا سا تو ہمیں کا ایشو ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی میرے جو بڑی ذمہ داری ہماری ہے، پہلے عمل کرنا، یہ تو مدرسے کی زندگی سے یہ تو محنت کرنے کی چیز تھی زندگی میں، لوگ کہتے ہیں نا تربیت میں تھا، تربیت نہیں ہے۔ دوسری بات اپنے جیسے علماء تیار کرنا، ہر گھر میں علم کیسے جائے اس کی فکر کرنا، اور تیسری بات ہمارے پاس امت کے مختلف طبقات کا علم ہمارے پاس ہے، کتاب البوری ہم نے پڑھی ہے، اور بازار میں تجارت کون کر رہے ہیں؟ دوسرے کر رہے ہیں، تو تاجروں کا علم ہمارے پاس ہے، کتاب الزرع ہم نے پڑھی ہے، تو کسانوں کا علم ہمارے پاس ہے، اور تمام طبقات کا علم ہم نے پڑھا ہے، ہمارے پاس ہے، تو وہ علم ہمارے پاس امانت ہے ان کی، لہذا ان کی امانت تک کو ان تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اگر وہ ناواقف ہیں اور اس سے یہ ہیں تو انہیں یاد دہانی کروانا، انہیں اپنے علم کی یاد دہانی کروا کر ان کے پاس جا کر اس علم کو پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، عزت تو وہاں سے چلتی ہے، کسی آدمی کے کمال پر عزت نہیں ملتی، اس کو وعدہ اللہ کا ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، یہ علم تو عزت کے لیے ہے، عزت والے اللہ کا علم ہے، اور اس عزت والے علم کے ذریعے اللہ اس علم کے حامل کو عزت ہی دیتا ہے۔ اور یہ علم یقینی ہے، اور اس یقینی علم پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سب یقینی ہے، ضمنی نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ آدمی پڑھے۔ ہاں، اللہ نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، اور وعدے اللہ ہر زمانے میں پورا کرتا ہوا آیا ہے۔ آج کے دور میں بھی اللہ اپنے ان بندوں کے پر جو بندے اس علم کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، آج بھی اللہ اپنے وعدے پورے کر رہا ہے۔ ہاں، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب ایک مدت تشریف لائے گجرات میں، اور میں عبدالغنی صاحب حضرت کے ساتھ سفر میں چلے، شاید سورت گئے تھے، کس جگہ گئے تھے، تو گاڑی 4-5 گاڑی والے ساتھ چلے،
اور ان کے اندر کی آرزو یہ کہ قاری صدیق صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے پاس آگے کیا ہوئے جو ہماری گاڑی لے کھڑو میں آئے. من کان اللہ کان اللہ لہو، اللہ کے بنے ہم، نفس کے نہیں. ہم تو نفس کی اس میں سے نہیں نکلے تھے سر. اس میں یقین بنانے کی محنت ہے. آج ہم اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسباب کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے. حضرت مولانا اشرف فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ مدنی زندگی 10 سال کی جو ہے حضور کی، حضور نے 10 سالہ مدنی زندگی میں صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھوڑوایا ہے دین کی خاطر. یہاں تک کہ مدینہ کے انصار کو اپنے باغات کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی وقت نہیں تھا. اندر یقین بنانا ہے. جن اسباب میں رہ کر یقین بگڑتا ہے، ان اسباب کو جب اللہ کی نسبت چھوڑے گا آدمی اور اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے گا. یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہیں: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کے ہر فرد کو ان اعمال میں لگایا، جس سے ایمان بنتا ہے، ایمان کو پانی ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، آدمی میں آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. 4 اعمال ہیں یہ نبی والی محنت کے اعمال ہیں. اگر ان 4 اعمال کو امت میں زندہ کیا جائے اور صحیح طریقے پر امت کو اس میں لگایا جائے تو انشاءاللہ جیسے دور صحابہ میں اللہ نے حضور کے صحابہ کو یقین دیا، ایمان دیا، تقوی دیا، توکل دیا اور آخرت کا فکر دیا اور خدا کی مخلوق پر رحم کھانے کے جذبات دیے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ ان اعمال میں لگنے سے ہمیں ملیں گے. تبلیغ میں نے جب تشکیل ہوتی ہے تو تشکیل ہونے کے ساتھ انسان کا بول ایمانی بن جاتا ہے. ہاں پہلے ہی کون بیوی کہے گی کیوں 200 جمع تو 200 ہماری جو اللہ بہت موٹوس ہے اور اپنے پاس سے جو بھی ہوگا دے کے جائے گا. پہلے دن سے بول اللہ. مدرسہ چھوڑنے مدرسے چھٹی مانگیں گے اور وہ نہ کہے گا تو پھر دعا میں لگو گے. اللہ تو آسان کر. آدمی کا رجوع اللہ پہلے دن سے ہونا شروع ہو جائے گا. زبان کا بول ایمانی بولے گا. بیوی کو سمجھائے گا اللہ بہت موٹو سے اور اللہ بڑی ضرورتیں پوری کر سے ہماری کرسن تمہاری کر سے اللہ کی دعا مانگے وہ بھی مانگے. جب یہ اس دنیا کے اسباب کو اللہ کے لیے چھوڑے گا تو چھوڑنے پر اس کا یقین، اس کا تاثر دل سے نکلے گا. وہ تو بمبئی تو ہر جاتا ہے چھوڑ گا، لیکن دوسرے اسباب کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. جماعت میں جائے گا تو اللہ کے لیے چھوڑے گا. یا تو کچھ تنخواہ تو ملنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں. اور اللہ کی راہ میں جا کر پھر یہ مسجد نبی والے اعمال میں جب لگے گا اور اللہ کو بولے گا اور اللہ سے مانگے گا، پھر اس کو جب حالات میں نکلے گا تو رونا بھی آئے گا. یہ سب چیزیں اسے میسر ہوگی. اس کے بعد اندر یقین بنتا ہے اور جتنا یقین بنتا جاتا ہے اتنا آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. پھر اسے اور چیزوں کو سوچنے کی نوبت نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. پہلے زبان سے آئے اللہ بڑا ہے، اللہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. ہاں زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے.
پھر یہ متولیوں سے ڈرتا نہیں. ہاں دادا کی بھی نہیں کرتا, دادا کی کرنے کو نہیں کہتے ہم لوگ. اخلاق سے رہنا چاہیے آدمی کو, متولی کے ساتھ بھی اخلاق سے بات کرنی چاہیے. تو بے اخلاق کو اپنی جگہ ہے, ہم بے اخلاق نہیں بنیں گے, اور ہم اللہ کے لیے کریں گے, تنخواہ کے لیے نہیں کریں گے. اور ہماری یقین تنخواہ پر ہونے بھی نہیں چاہیے. میرا اللہ ہے, رب وہ ہے. اس بنیاد پر یہ کام کرے گا. تو پھر یہ مدرسے میں متولی سے نہیں رہے گا, یہ کہے گا بھائی یہ چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. پھر ہماری چلے گی متولی پر, متولی کی ہم پر نہیں چلے گی. حضرت مولانا صاحب کہتے تھے کہ آج مسجد والوں کی بازار والوں پر نہیں چلتی, بازار والوں کی مسجد والوں پر چلتی ہے. کیوں کہ تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے. جس دن ہمارا یقین اللہ پر آ جائے گا تو پھر مسجد والوں کے پاس بازار والے آئیں گے اور سیکھیں گے کہ بھائی ہم کو دین سکھاؤ. جو زندگی مسجد سے حضور چلائی تھی, اب یہ زندگی بازار میں جائے گی. امانتداری, تقویٰ, توکل والی زندگیاں. اور جب ہمارے تاجروں کی تجارت صحیح پر آئے گی, حلال طریقوں پر آئے گی, تو یہی ہمارے مدرسوں کے بچوں کو کھلایا جائے گا. آج جتنے حالات بگڑتے ہیں وہ کمائی کی خرابی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تاجروں پر محنت کریں تاکہ ان کی زندگی میں خوف خدا آئے اور ان کی کمائیاں حلال آئے. اور یہ حلال کمائیوں سے ہمارے مدرسوں میں میرے دوستوں چندہ دیں گے تو پھر ان سے ہمارے بچے صحیح بنیں گے. گودرا میں حضرت محمد ایوب صاحب جو ہیں دھابے کے شکردست تھے, وہ ایک مرتبہ دعوت دی اور جیت سے آئے تھے. تو ہمارے راجن میں ان کا پروگرام تھا عشاء کے بعد. تو بیان کرتے کرتے حضرت نے کہا کہ آج مدرسے والوں پر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچے بگڑتے ہیں, نہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, نہ ایسا ہے نہیں ایسا ہے, اور یہ ہے طبیعت نہیں ہوتی. تو حضرت نے وہ بات کی کہ دیکھو ایک بات سن لو, صرف اس میں مدرسے والوں کی بھول نہیں ہے, تمہاری بھی بھول ہے. ٹھیک ہے, دیکھو تمہارے چندے سے مدد کر رہے ہیں, تمہاری کمائیاں حرام کی ہیں, اور حرام کی کمائی کے مال تم ہمارے مدرسوں میں دیتے ہو, اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں اس تمہارے چندوں کا کھانا جاتا ہے. تو تمہارے حرام کے چندے ہمارے بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں, اس سے ان کی زندگی میں بناؤ نہیں آتا. تم اپنے آپ کو سنا لو, اپنی کمائی کی رائے ٹھیک کرو, اور مدرسے میں صحیح مال دو. ہاں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اپنے مدرسے کی خدمت اپنی جگہ پوری ایمانداری سے کرنی چاہیے, لیکن ایک پر قناعت ہے کہ الحمدللہ ہم تو دین کی خدمت کر ہی رہے نا. 100% امت کی ذمہ داری ہم پر ہے. جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں ان بچوں کو ایمانی ماحول بنا کر دینا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ بچے ایمانی زندگی پر آئیں گے, ورنہ ہم پڑھائیں گے 9 سال, لیکن اگر ایمانی ماحول نہیں ملا تو یہ بچے اسی ماحول کے اس میں لگ جائیں گے. دعوت سے ماحول بنتا ہے. ہاں, اور علماء کو سب سے زیادہ آگے رہنا چاہیے دعوت میں. اپنے محلوں میں آپ کی بات کا وزن ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مکھی لے کر ہم بیپاری آدمی ہیں, جائیں گے, لیکن ہمارے علماء جب گھروں پر جائیں گے اور گشتوں میں نکلیں گے اور ان کے گھروں میں جا کے بیٹھیں گے اور انہیں دین اور دین کی بات سمجھائیں گے تو اس کا اثر دوسرا ہے. پھر ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا.
ہمارے محلوں میں جو بے حیائی بے شرمی آ رہی ہے اس کا دروازہ بند ہوگا. تم چلو گے پھرو گے محلوں میں اور ایک ایک گھر میں جا کر تم ایک ایک کی فکر کرو، ذہن بناؤ گے. عورتیں اندر سنے گی. اس سے میرے دوستوں عورتیں ان مردوں میں غیر پیدا کریں گی کہ مول صاحب پہنچنی وقت آیا سے تمی جتا نہیں جاؤ. عورتیں کہیں یہ بات ہے. اور گھروں کا ماحول دینی بنے گا تو پھر ہمارے بچوں میں دینداری آئے گی. ہاں، ہمارے بچے ہمارے مدرسوں میں 5 مہینے پڑھ کر جاتے ہیں گھر چھٹی میں 10-15 دن. تو 10-15 دن میں وہ گھر کا ماحول لے کر آتے ہیں. پھر ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اندر کا بھی تعلق معاملہ میں ترقی ہوگی. ہماری یقین میں جتنا مضبوطی آئے گی اتنا میرے دوستوں ہم اللہ سے جڑنے والے بن جائیں گے. اور جتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنا بنا لے گا. تقرب اللہ جو ہے وہ قربانی سے آتا ہے. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر غلام کریم بستی کے، حضرت کے پاس بہت رہتے تھے. حضرت نے تعلق خود تھا. ایک مرتبہ دلی میں آئے 10-15 دن کے لیے اور حضرت کے بیانات میں بیٹھتے رہے. فجر کیے 8-10 دن گزرے تو پھر حضرت کے پاس گئے. اب حضرت کے پاس تو ایک ہی بات ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں. یہ پوری حضرت کی بات یہی ہوتی تھی. تو 8-10 دن یہ بیانات سنے تو ایک دن جا کے حضرت جی کے پاس حضرت آپ میں 10 دن سے ہوں، 10 دن سے آپ کی ایک ہی بات ہے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. جب اللہ ہدایت دیتا تو ہم کو آپ کیوں تھکاتے ہو؟ بستر لے کر اٹھو پھرنا. کہ اصل میں ایک بات سن، تمہارے اور ہمارے اللہ کے نام میں نکلنے اور پھرنے سے ہم جو قربانی دیتے ہیں نا، قربانی اس قربانی سے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ دستور ہے کہ قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے ایک شادی کہتے ہیں مجھے جتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے اس سے زیادہ ان بزرگوں کے خادموں سے ڈر لگتا ہے. یہ بزرگوں کے پاس رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں پہنچاتے ہیں، پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے. تقرب کہ آدمی جب کسی کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے. اچھا، اللہ والے بزرگ لوگ تو بیچارے دنیا میں کچھ پھرتے نہیں، کچھ چلتے ہوتے نہیں، تو وہ تو ہر ایک کی بات صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تم اللہ کے راہ میں نکلو گے، قربانی دو گے اور تمہیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اب تم جو اللہ کا اللہ تو ہدایت دے دے تو اللہ ہدایت دے دے گا. قربانی ہے. اسی میں بھائیوں آپ حضرت سے یہ بات فرمائی ہے کہ علماء جو ہیں مدرسے کی تعلیم کے فارغ ہونے کے بعد 1 سال دعوت کی محنت میں لگائیں اور امت میں چل پھر کر محنت کریں، جھیلیں. جھیلنا تو پڑتا ہے. مدرسے میں تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے حاصل کیا ہے. تقریب میں جب نکلو گے سال تو پہلے دن کس طرح اٹھانا پڑتا پہلے دن سے. اور اب کون تم کو پہچانتا ہے؟ دیہاتوں میں کوئی نہیں پہچانتا. اب وہ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے غلط معاملہ اور جھیلنا پڑے گا. ہاں، اور جھیلتے امت میں چلو گے پھرو گے، امت کے حالات سے دو چار دیکھو گے تو ہمیں دوستوں اندر امت کا درد و غم پیدا ہوگا. اور صبر زندگی میں آئے، صبر تحمل. آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اس لیے معاملہ ہوتا ہے جھگڑے پر. ایک آدمی 10 سال تک مدرسے میں
مکتب میں پڑھاتا ہے اور 10 سال اس نے قربانی دی ہے، اور پھر کبھی متولی سے الٹی سیدھی بات ہو جاتی ہے تو 10 سال کی قربانی دینے کے بعد وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ 10 سال میری محنت پر ایک ماحول بنا ہے، اب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر یہاں کیا ہوگا، میں ذرا جھیل کے بیٹھتا ہوں، جھیلنا پڑتا ہو تو دین کا کوئی بھی کام ہے اس پر تو میرے دوستوں جھیلنے کا تکلیف ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے فصبر کما صبر العزم کہا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا فصبر، صبر کیجیے، کتنا صبر کہ جتنا صبر العزم نبیوں نے جو صبر کی ایسا صبر کیجیے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے بعد جلدی نہ کیجیے۔ ہاں، اس لیے بھائیوں سال لگانا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ بھی تبلیغ میں لگے ہیں بہت بعد میں ہیں، ہم بھی پہلے تو ایسے ہی کہتے تھے اور 10 برس پڑھیے سے کلی نے کھچڑی کھایا جائے تکیشو جو ہے سب ہم یہ کہتے تھے سال لگانے کے بارے میں، لیکن جب اللہ نے توفیق دی نکلے سال لگایا، امت میں چلے پھرے حالات دیکھے۔ ہاں، ایک مرتبہ پیدل جماعت میں خاندیش کی جماعت میرے ساتھ چلی تو پیدل چلتے تھے تو پیدل میں کلمہ سیکھنا سکھانا، نماز سیکھنا سکھانا، یہ 2 کی جوڑی بنا کے کرتے تھے ہم لوگ۔ تو میرے ساتھ بھی 60-70 سال کا بوڑھا میرے ساتھ بھی میرے کے چلا، اب کلمہ شروع کیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہا پڑھو چچا، تو کہتے کہا لا الہ الا اللہ، پتا نہیں کیا کیا اس نے یاد کیا تھا، میں کہوں لا الہ الا اللہ اور کہ لا الہ الا اللہ، 1.5-2 گھنٹے کا ہمارا سفر تھا، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں چلا۔ خیر مدرسے وہ مسجد میں گئے، پھر بیٹھ کر وقت فرصت کرتے رہو، تم کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ تو کہتے ہاں ہندی جانتا ہوں، ہندی، میں نے ہندی میں کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ، میں کہتے یاد کرو، وہ تو تم لکھ کے دو تو جو پہلے سے پڑھتا وہی پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اندر لیکن پڑھتا وہی ہے۔ ایک دن ہوا کلمہ صحیح نہیں ہوا، اب مجھے فکر ہے اللہ اس کو کلمہ یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے 2 کا 7 حاجت پڑھی کہ اللہ اس کی زبان پر کلمہ چڑھا دے۔ مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو میں تکرار کراتا تھا، تو تکرار میں اگر کوئی ادھر ادھر دیکھیں تو مجھے وہاں اس کا مطلب کیا کہ میں تیرا باپ کا نوکر نہیں ہوں، دھیان سے سن، یہ ہمارا میرا مزاج تھا۔ تبلیغ میں اب یہ مزاج بدلا، برداشت کرنا۔ اور جب آدمی میں امت کا درد اور غم پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو خود ہی سوچتا ہے کیا کرنا کیسے کرنا، اور قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر صبر تحمل پیدا ہونے کے بعد جس مسجد میں یہ ہوتے ہیں نا اس مسجد میں متولی وغیرہ جو بھی کچھ بھی کرے ان کو پڑھانے کے لیے ہم کو تو کام کرنا ہے، تو کہیں جائیں گے۔ اور پھر یہ سال کے دوران میں امت کے مختلف طبقات کو لے کے جب آدمی چلتا ہے نا، ایک آدمی 10 آدمی کی جماعت چلے کے لے کے جاتا ہے تو 10 آدمی کے 10 مزاج ہیں، وہ ایک مزاج تو نہیں ہے۔ اچھا سب اپنا مال اور جان لے کے نکلے ہیں تو کسی پر سہجو ہی نہیں چل سکتے، سب اپنا دامن لے کے نکلے ہیں۔ اب 10 مزاج کے لوگوں کو 24 گھنٹہ مسجد میں سنبھالنا آسان نہیں ہے، جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، کھانا طبیعت کے خلاف، اور میرے دوست وہاں مسجد میں طبیعت کے خلاف اور حالات پیش آتے ہیں، آدمی جھیلتے جھیلتے اس میں صبر و تحمل کی شکل پیدا ہوتی ہے۔
پھر اس میں مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں. تو امت کے تمام طبقات کے لائن کے لوگوں کو آدمی 40 دن چامیں جب کھا لے کے چلتا ہے تو ان کو لے کر چلنے کی استعداد اور صلاحیت خدا اس کو دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. جس میدان میں آپ جاؤ گے اس میدان کی صلاحیت خدا آپ کو دے گا. دعوت کی ایسی محنت کے ذریعے پھر امت میں چل پھر کر محنت کرنے کی صلاحیت، برداشت کرنا، جھیلنا. اور پھر میں دوستوں پھر آدمی امت کے تمام طبقات کو لے کے چلتا ہے. متولے کے ساتھ کیسے رہنا، غریبوں کو کیسے چلانا، مالدار کو کیسے چلانا، وہ ایک صفت میں دوستوں چلانے کی پیدا ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ اپنے علاقوں میں امت کو محنت کا میدان بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ کی محنت پر کسی کا کلمہ صحیح ہوتا ہے، نماز صحیح ہوتی ہے تو وہ تو آپ کی قیامت تک کے لیے آپ کو دعا دے گا. معاف کرنا، ہمارا اپنے عوام سے اختلاف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے مدرسہ پڑھا دیا کافی ہو گیا، حالانکہ کافی نہیں ہے. بعض مرتبہ بعض دیہاتوں میں، بدعت والوں کے دیہاتوں میں ہمارے مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، کئی سال سے پڑھا بھی رہے وہ. اور ایک بہاری بدعتی مولوی آتا ہے، وہ اس دیہات میں اپنی ملازمت کرنے کے دوران میں 2 4 6 مہینے نہیں ہوتے تو ہمارے مولوی صاحب کا پتہ کٹواتا ہے. کیا بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولوی صاحب کا اختلاط وہاں کے عوام سے نہیں ہے. بہاری مولوی جو ہے پڑھانے کے بعد وہاں بستی میں کیا بیٹھک ہے، وہاں بیٹھکوں کو جا کے بیٹھے گا، پھر وہاں سوچے گا یہاں کا دادا کون ہے. اس دادا سے دوستوں تعلق جوڑے گا، محبت دوستی کرے گا، اور دوستی کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف کھڑا کرے گا ہمارے مولوی صاحب کے. آخر میں درجے میں اسے اپنا مدرسہ چھوڑ کے جانا پڑے گا اور وہ اپنے قابو میں پڑے گا. عوام سے ملنا نماز کے بعد دوستوں مسجد میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھ کر 2 4 لوگوں کو بلاؤ، اٹھاؤ، جوانوں کو بچاؤ، ان کو مانوس کرو، اور پھر میں دوستوں ان کی اپنی نماز صحیح کراؤ. ہم سے ہمارے عوام کو جب دین ملے گا تو وہ پھر ہمیں اپنا محسن سمجھے گا کہ میرا بیٹا کلمہ صحیح کرا، میری نماز صحیح کرائی. تم نے ان کے بچوں کو ذہن بنا کر انہیں مدرسے میں داخل کیا، عالم بنے. تو یہ تمہارا یہ اپنے عوام کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، انہیں لے کر نکلنا. آپ جب 3 دن جماعت لے کے جاؤ گے اپنے محلے سے تو میں دوستوں یہ 3 دن میں آپ نے جن لوگوں کو محنت کا میدان بنایا، نماز سکھائی، یہ تمام کے تمام لوگ آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے. پھر انشاءاللہ آپ کی بات وہ سنیں گے اور مانیں گے. ہاں، اس میرے بھائی میرا آپ بازار سے ہماری گزارش ہے سال اپنے وجہ سمجھ کر لگا رکھنا. اور سال لگانے کے بعد پھر کافی نہیں ہے، سال لگانے کے بعد اپنے عوام کو لے کر چلنے کا نظام بناؤ. یہ مسجد والی جماعت کی جو محنت معمولی کی ہوئی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زندگی کے آخری دنوں میں یہ محنت ہر مسجد میں چلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی. اب آپ مسجد میں روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر سوچو گے اپنے محلے میں کون کون لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے کی ضرورت ہے، اور جب میرے دوست ملاقات کرنے جاؤ گے تو ایک تو وہ ہمارے پاس آئے بلکہ ہم ان کے پاس جائیں. جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ سمجھے کہ مولوی صاحب میرے پاس آئے. مسجد میں آپ بیان کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں تو بدگن کیسے سب کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے نہیں کہہ رہا ہے. اور اس کے گھر جا کے بات کرو گے تو کیا کہے گا، میرے گھر آئے، مجھے کہہ رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں. اس کے ذریعے دوستوں ہماری بات کا اثر ہوگا اور ہمارے محلوں میں انشاءاللہ نماز زندہ ہوگی. نماز کا زندہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے محلے میں جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تمام کے تمام کبائر، اکبر کبائر کے مرتکب ہیں. اکبر کبائر، نماز کا چھوڑنا اکبر کبائر ہے جس کو مسلمان گناہ بھی نہیں سمجھتا. اب آپ بتاؤ کہ جس محلے میں 70% اکبر کبائر کے محض سے مرتکب ہوں
اور نماز میں پڑھتے ہوں تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، اور ہم اس کی فکر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اور آپ کا صابر کالا تو ماشاءاللہ فارورڈ ہے. جس زمانے میں ہم آنند میں پڑھتے تھے تو ہمارے صابر کالا کے بچے، ہم تو گول ہیرا پہنتے تھے لیکن یہ وہ لہنگا پہن کے آتے تھے. فارورڈ. ابھی بھی آپ اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں دیکھو گے تو جوانوں میں لباس کچھ اور ہوگا، عورتوں میں لباس کچھ اور ہوگا. محنت کی ضرورت ہے، سنت پر لباس آئے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں کو اپناؤ گے، اپنے پاس بٹھاؤ گے، مانوس کرو گے اور انہیں پھر تھوڑا دین کی فکر میں لگاؤ گے تو پھر ان کی زندگیوں میں سنت والی زندگی آئے گی اور سنت والی زندگی کا ماحول بنے گا اور اس ماحول میں پھر غلط چیز نہیں آئے گی. صحیح لانے کی محنت کرو تو غلط نکلے گا، اگر صحیح لانے کی محنت نہیں کرو گے تو غلط تو اپنے آپ آئے گا، پھر ماحول بگڑے گا، اور جب ماحول بگڑے گا تو پھر تمہاری بات کو کوئی نہیں سنے گا. اس لیے بھائیوں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اپنے مقام پر محنت کرنا. اور ان کو اچھا بستی میں رہ کر بات کرو گے تو سنیں گے، لیکن تاثر لینے کے لیے ان کو باہر نکالنا پڑے گا. آپ کو مطلب فرماتے تھے 1 روپیہ کچن میں پڑا ہے اور کچن میں پڑے رہنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈالتے رہو تو جتنی دیر پانی کی دھاری اس میں گرے گی تو کیچڑ ہل جائے گا، لیکن کیچڑ وہ صاف نہیں ہوگا. لیکن اس کو آپ کیچڑ سے باہر نکالو اور باہر نکال کر پانی ڈالو تو تھوڑے پانی ڈالنے کے بعد بھی وہ صاف ہو جائے گا. ایسے اس غلط ماحول سے ان کو نکالنا دین کی نسبت پر. یہ جب 3 دن تمہارے ساتھ اپنے محلے کے ماحول سے نکل کر آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، مسجد والے ماحول میں رہیں گے اور مسجد والے ماحول میں اعمال میں جب آپ کے ساتھ لگیں گے تو یہ 3 دن ان پر اثر انداز ہوں گے. ان کے اندر احساس پیدا ہوگا، توبہ کریں گے اور یہ تمہارے پاس پھر محلے میں مسجد میں ملنے آئیں گے. ہاں، یہ یہی بات ہے. جو کسی کے ساتھ نکلتا ہے نا 3 دن یا چلا، اور نکلنے کے زمانے میں امیر صاحب کہتا ہے نا، تو وہ امیر صاحب گھر آنے کے بعد بھی بھولتا نہیں. محلے میں جب بھی دیکھے گا امیر صاحب خیریت سے، ہاں وہ اس کا تاثر لیتا ہے. اور اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا آپ کے محلے میں کون کی صلاحیت کا آدمی ہے. آپ کے ساتھ جو 40 دن رہا ہے آپ کو پتا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے. پھر آپ واپس لوٹنے کے بعد اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاؤ گے. آپ کے پاس بہت سے کام ہیں دن کے، ان دن کے کام لگاؤ ان کو. نورو نکھو دوڑ ہے. آدمی فارغ ہوگا، فارغ تو فارغ آدمی گناہوں میں جائے گا. کتنے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، فراغت کے ہو رہے ہیں، ورنہ دکان پہ بیٹھنے کے بعد اس کو کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. فارغ. یہ ہمارے جوان جو فارغ ہیں نا، وہ فراغت میں تمام زندگیاں ان کی خراب ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں. ان کو جو اللہ کے راہ میں لے کے نکلو گے، اعمال میں جوڑو گے، پھر مسجد میں بستی میں آنے کے بعد ان سے ان کا بیٹھنا اٹھنا شروع ہو جائے گا. اب یہ نوجوان تمہاری بات کو مان کر زندگی کا صحیح کریں گے اور انشاءاللہ ماحول بنے گا. یہ آج کے جوان ہیں، کل کو بستی کے ذمہ دار بنیں گے. اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو بستی میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. اس سے اب اللہ سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے لیے ہے تو ذرا کاٹھا سگڑے میں نکلنا ہے تو بہت کٹھن اور حالات سے بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شاموں ہمت بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ شاموں حالات کو بدل بھی دیتے ہیں. اسی میں اللہ سے ہماری گزارش ہے، جن بچوں نے سال نہیں لگایا یہ اپنا سال لگائے، سال لگاؤ. انشاءاللہ ہمیں خود کو فائدہ ہوگا، اور ہمارے ذریعے امت کے بہت سے طبقات میں دین جائے گا. اور پتہ نہیں کیسے کیسے گھرانوں میں تمہاری فکر و محنت پر ان کے بچے عالم و حامد بنیں گے اور تمہاری فکروں پر. اور انشاءاللہ
جتنی محنت تم دین کی بستی میں کرو گے اتنا انشاءاللہ بستی والوں میں دین کی جب فکریں آئیں گی تو پھر یہ بستی والے تمہارے مددگار بنیں گے دین کے کاموں میں. اس میں بھائیوں سال لگاؤ. جو کرنے کا ہے وہ تو کرنے سے سمجھ میں آئے گا, باتیں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. دعوت کی محنت تو کرنے کی ہے, اس کو کرو گے تو سمجھ میں آئے گا, اور انشاءاللہ سمجھ میں جب آئے گا تو آپ 50 کو سمجھاؤ گے. ہاں, اور انشاءاللہ یہ ماحول تمہارا دینی بن جائے گا نا, پھر تمہاری بستی میں جو خرافات آ رہی ہیں وہ خرافات آنا بند ہو جائے گی. ہاں, کسی دن گھروں سال لگاؤ, اور اپنی دینی خدمات کی جو بھی لائن تمہیں ہمیں اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ دعوت کو جوڑو. حضرت منجا سے فرمایا کرتے تھے, میں یہ چاہتا ہوں ہر نمازی نماز پڑھے بشکل دعوت, ہر ذکر والا ذکر کرے بشکل دعوت, ہر عمل کے ساتھ دعوت جوڑو. میں کروں اور دوسرے کیسے کرے اس کی فکر کرنا. معاف کرنا, ہم لوگ ہیں نا شیخ سے مرید بھی بن جاتے ہیں اور 12 تسبیح پڑھتے ہیں, لیکن کبھی بیوی کا ذہن بنا کے اس کو ذاکر نہیں بناتے, اس کو ہم سے کچھ نہیں ملتا. حالانکہ میں جب ذکر کرنے والا بنا ہوں تو میری فکر یہ ہونی چاہیے میرے گھر کا بچہ ذاکر کیسے بنے, میرے محلے کا ہر مسلمان ذاکر کیسے بنے, اس کی میری زندگی میں فکر داد آنی چاہیے. میرا بچہ عالم بنا, میرے محلے کے بہت سے خاندان ہیں جن میں عالم نہیں ہے, تو میری فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ان خاندانوں میں بھی عالم بننے چاہیے. دعوت کے ساتھ ہر عمل. ہاں, ہم پڑھائیں تو ہم پڑھانے کے ساتھ ہمارے جو ساتھی عالم بننے کے بعد دکانوں پر بیٹھے, ہمارا فکر ہونا چاہیے پڑھانے بیٹھنا چاہیے. میں تو ہمارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں دکانوں میں بیٹھو تو مولوی سے کیا بنے ہو. مولوی تو تجھے اللہ نے علم دیا, تو علم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تو امت کی علم کی ضرورت کو پوری کر. پڑھانے بیٹھ, مدرسے میں نہیں پڑھا تو کم سے کم اپنی مسجد میں 4 5 10 تمہارے محلے کے نوجوان جو اسکول میں پڑھتے ہیں یا جوان ہیں ان کے ذہن بنا, اور ذہن بنا کے اپنی مسجد میں 1 گھنٹہ ان کو دے کہ میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ تم کو دوں گا, تم میرے پاس پڑھو. بڑوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے, اور اپنی مسجدوں میں تعلیم کے حلقوں کے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء اپنے اپنے محلوں میں اپنی مسجدوں میں بڑوں کی تعلیم کا حلقے شروع کریں. بچہ مولوی بن گیا لیکن باپ کی نماز صحیح نہیں ہے, قرآن پاک صحیح نہیں ہے. قرآن پاک کو صحیح پڑھنا واجب ہے, اور قرآن پاک کو صحیح کرانا بھی واجب ہے. کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے, ہمارا کام ہے. ہم کو کیا سوچتی ہے کچھ دھندا کروں, اور دھندا کرنے والے بہت ہیں. امت میں تجزیے کا محنت کر اور ان کی دین کی فکر کر. اللہ تیری ضرورت کیا ضروریات ہے جو اللہ کرے گا کرے گا کرے گا. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے یہ جو گھروں پہ جا کے پڑھانے جاتے ہیں نا, یہ تو اس میں تو بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ شان پر کے ساتھ اپنا معاملہ بنا جوڑو. اما یجیب المضطر اذا دعا, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ پریشانی میں مجھے پکارے گا, میں اس کی پکار کو قبول کروں گا. تو ہوتا ہے بعض مرتبہ تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, حالات پیش آتے ہیں, اس میں پھر اللہ سے رجوع کرو کہ اللہ بھی تو میری مدد فرما, تو اللہ مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اور اللہ کام دیں گے. پھر تمہیں صرف تمہارے اس صابر قدم نہیں رہنا, تم تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ذمہ دار. دنیا میں جا کر محنت کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ہر حال میں کرے گا. نبی کی حدیث ہے المعونۃ علی قدر المعونہ, جو جتنا دین کی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا. میں کہتا ہوں, یہ لوگ کہتا ہے تبلیغ والا لاہور سے کہیں تھی,
بھائی کینسی لاوس ہے؟ جس اللہ کے گیت گائیں گے اس اللہ کے کھانا کھائیں گے. اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی دین کی محنت کی، ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو کیا اللہ ہماری ضروریات کا انتظام نہیں کرے گا؟ اور جب اس امت پر اللہ نے اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری ڈالی ہے تو جتنی ذمہ داری اس نے ڈالی ہے اس اعتبار سے وہ محنت کرنے والوں کی مدد بھی کرے گا. ہمارے حضرت جو رحمۃ اللہ علیہ ملک کے قرآن جب آتے تھے ویسے نظام الدین میں، تو حضرت ان کے کسی مجلس میں لے کے بیٹھ کے بات سن کرتے تھے کہ تم سوچو کہ تمہارے گاؤں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دکان پر جاتا ہے چائے میں تو اس دکاندار کہتا ہے پہلے پیسے لاؤ پھر چائے دیں گے، ایسی اس کی پوزیشن ہوتی ہے. لیکن جب انتخابات آتے ہیں، الیکشن آتا ہے، تو الیکشن کے موقع پر وہ جیپ میں بیٹھا ہوتا ہے اور یوں بیٹھا ہوتا ہے اور بس محلے میں پھرتا ہے. 4-5 پیچھے اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور پھر فالودے کی دکان پہ جائے 5 فالودہ لاؤ تو دیتا ہے، چائے لاؤ اسے دیتے ہیں. اب کو جا کے اس کو کہے کہ بھائی خیریت آج کا تمہیں خبر نہیں ہوں فلانا ورکرس ہوں. وہ جو الیکشن میں بیٹھتا ہے کرسی کے لیے اس کا ورکر ہے، یہ سب کو تیار کرنے کے لیے جاتا ہے ووٹنگ کے ووٹ کے لیے، اور وہ پورا خرچہ وہ ورکر اٹھاتا ہے. اس کا گاڑی بھی اس نے دی ہے اور تمام کھاتے کھول دیے اس کے. تو ایسا فرماتے تھے یہ کیا کرتا ہے، یہ ورکر کرتا کیا ہے؟ یہ ورکر جو کرسی پہ بیٹھا ہے نا اس کے لیے تیسرا کلمہ پڑتا ہے. سب کو جا کے کیا کہتا ہے کہ جس پارٹی کا میں آیا ہوں نا وہ پارٹی بے عیب ہے. مجھے بڑا کوبان والا سے نہیں کہ کوبان میں تھا بولے چلو سبحان اللہ. پھر کیا کہے گا ہماری پارٹی کے یہ کارنامے ہیں الحمدللہ. پھر کیا کہے گا ہماری پارٹی کا اتنی قوت ہے اگر اس کو نہیں لاؤ گے نا تو پھر تمہاری مسئلہ یہ ہو جائے گا. ہماری پارٹی ہے کچھ لا الہ الا اللہ. پھر کہے گا ہماری پارٹی میں یہ اتنی اس بات پسی ہے بہت یہ قوت بتاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ مخلوق کے لیے پڑھتا ہے تو مخلوق اس کی ضرورت پوری کرتی ہے. اگر تم اللہ کے راہ میں نکل جاؤ اللہ کی پڑھائی اور اللہ کی پاکی اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی کو خدا کی مخلوق کے دلوں میں اتارنے کی محنت کرو گے تو کیا وہ اللہ تمہیں دھوکے مارے گا؟ سمجھنے کی بات ہے. ایک حکومت کسی آدمی کو اپنی نوکری دیتی ہے، اس کو ذمہ داری دیتی ہے، تو وہ ذمہ داری جب پوری کرتا ہے تو حکومت اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرتی ہے. جس اللہ نے اس امت کو خیر الامت کہا، خیر الامم کہا اور نبی کی نیابت میں اسے پوری انسانیت کا ذمہ دار بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے دعوت کی. جب کہ یہ مسلمان اس اللہ کی دی ذمہ داری کو پوری کرے گا تو اللہ اسے بھوکے مارے گا؟ اللہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرے گا. کہیں نہ دلاتا اللہ ہی دیتا ہے. وہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ہمارے یہاں جو ہم فورن کی تشکیل کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ مالدار یا غریب ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفات والا ہے، رات کو ہونے والا ہے، مسجد کے اعمال کی پابندی کرنے والا ہے، اور جو چیزیں چاہتے ہیں صفات اور صفات اس پہ ہے تو ہم اس کی تشکیل کرتے ہیں. تشکیل میں جب تشکیل کرتے ہو تیار ہوتا کر اب کہ اللہ سے مانگ، اب اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ شام میں تیری مدد کریں گے. اور ہوتا ہے ذمہ داری جب آدمی لیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہی ہے. ہاں ہمارے گودرے میں بنگال لینے والے، بنگال جانتے ہو کیا کہتے اس کو؟
تو وہ دیہاتوں میں بیچارے بنگال خریدنے جمع کرنے لینے جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنا گھر چلاتے ہیں. صبح نکل جاتے ہیں اول اور دوپہر تک دیہاتوں سے بنگال جمع کر کے لے آتے ہیں گجرا, پھر وہاں بیچتے ہیں. زور کے بعد بیچنے کے بعد پھر گھر جا کے کھا کے سو جاتے ہیں. پھر اثر کے بعد ترجیح میں لگ جاتے ہیں توجہ کا کام ملاقاتوں میں. پھر دوسرے دن صبح نکلنا جاتا ہوں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے دیہات بھی متعین ہے جہاں جا کر روزانہ بنگال لے جاتے ہیں اور روزانہ بنگال ان کو ملتا بھی ہے. وہ تبلیغ میں لگنے کے بعد ان کی تشکیل ہم نے کی کہ بھائی تم گھر جاؤ. تو تیار ہوئے. تیار ہونے کے بعد پھر اللہ نے ان کو جہاں جاتے 1 لاکھ کی جماعت پہ جانے کا طے کیا ہے اور جا کر آئے اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا. اللہ تم سے بھی کام دے گا لیکن پہلے اپنے پاس جو لگاؤ. یہ نہیں مارو تو مارو تمہارا مارو بھاگ. جو تمہارے پاس ہے اسے لگا دو. پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ اب میرے پاس یہ تھا میں نے لگا تو دے. تو اللہ تعالیٰ شانوں کسی کو محروم نہیں کرتا. شروع میں جب ہماری جماعت بہنوں گئی ہیں نا تو ہمارے ساتھیوں نے اپنی بیویوں کے زیورات بیچ کے سفر کیا ہے. قرضے لے کے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب دنیا والوں کے قرضہ اللہ تعالیٰ ادا کرواتا ہے تو اللہ کے دین پر کے لیے جو قرضہ کرے گا وہ کہاں ہی ہوگا. اللہ اس کو اس کے ادا کروا ہی دیتا ہے. اس میرے بھائیوں پوری دنیا میں تمہیں جانا ہے اور جا کر محنت کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی تھوڑی ترتیب بنا, ہمت کرو. ان نظارے کا مناظم رومو. دین کی محنت تو ہمت کے کام ہے میرے دوستوں. ہوتا ہے کسی تنخواہ میں سے نکالنا پڑے گا آپ کو, قرضہ بھی لینا پڑے گا آپ کو. میرے دوست چھٹی مانگو گے تو متوجہ کی سننی بھی پڑے گی آپ کو, لیکن انشاءاللہ ہمت کر کے نکلو گے اور اللہ سے مانگو گے اللہ آپ سے کام دے گا اور ہم بھی بنیں گے. ہمارا یقین بنے گا, اللہ سے تعلق جوڑے گا, ہم میں ہمت آئے گی. آدمی میں ہمت ایمان سے آتی ہے. اللہ بنے گا, اللہ میرا اللہ بہت بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اس سے گمان رکھتا ہے, ہم خود کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اللہ اچھا ہی کرے گا. تو اللہ کی ذات کا اعتماد بھروسہ اللہ کے باتوں پر یقین کر کے ہم ہمت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری مدد کرے گا, ہم سے کام لے گا اور علاقوں میں دین زندہ ہوگا. آخرت میں اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بنیں گے. دین کی محنت ہمارے ذمہ ہے, ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے. لیکن دین کی محنت کرتے کرتے بڑھو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. جو محنت جو کر کے فرما کرتے تھے نا, جو محنت کرتے کرتے مرو, جو محنت کرو گے اس محنت کے حال کرتے کرتے مرو گے اور جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. اب آپ دیکھیں ہمارا فارغ کہاں لگ رہا ہے, سوچیں. اس لیے میرے آپ حضرات ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی ترتیب بنو, وقت سن کے چلے مت جاؤ. ہر سال ہم آتے ہیں اور ہر سال تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی بیان کرتا ہی ہے اور تشکیل بھی کرتا ہی ہوگا اور آپ میں سے بہت سے تیار ہو کے جاتے بھی ہوں گے. لیکن میرے دوستوں ہم سب کا کام ہے یہ. تبلیغ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. ہر مسلمان قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا, آگے بولو, یہ سب وہ اتباع نہیں ہے. اپنی ڈائری بتاؤ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, حضور کا امتی ہوں اور حضور کی امتی ہونے کے ناطے سے میرے اوپر پوری دنیا کے ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے. مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ شانو آپ کے لیے آسان بھی کریں گے. جو اللہ آپ سے کام لے گا وہ اللہ آپ کو اسباب بھی دے گا اور آپ کو کام کی صلاحیت بھی دے گا. بعض مطلب آدمی دعوت کا کام تو کرنے کی سوچتا بھی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی. لیکن وہ تو میرے دوستوں جب عملی طور پر قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہی سب دے گا, صلاحیت دے گا اور اسباب دے گا اور اللہ آپ سے کام لے گا. اللہ صبر دے گا, تحمل دے گا, سب دے گا, صفات وہی دے گا.
محنت سے، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی. آدمی جس میدان میں محنت کرتا ہے اللہ اسی میدان کی صلاحیت اس کو دیتا ہے. تمہارے مدرسوں میں مدرس سب ہیں، لیکن ایک مدرس پر اہتمام کا ذمہ داری آتی ہے اور اسے اہتمام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ، تو آہستہ آہستہ اللہ اس پر مدرسین کو کیسے سنبھالنا، مدرسے کو کیسے چلانا، اس کی پوری صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے اور اہتمام کرتا ہے وہ. ایسے یہاں ہے، یہاں جتنی تم اپنے آپ آگے بڑھاؤ گے اللہ آپ سے آگے بڑھا گا، اللہ آپ سے کام لے گا. یہ سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کی نبی والی محنت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ارے جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتا بھی ہو سکتا ہے. اللہ میں بندو دل میں تو لو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. جو خیر تمہارے دل میں ہوگی اللہ وہ خیر تم کو دے گا، اللہ تم سے کام لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھائے گا. اس لیے سب کے سب طے کرو انشاءاللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جاؤں گا انشاءاللہ. میں تھوڑی بہت شکریہ. جیب دیکھ کر فیصلہ مت کریو، یہ کام جیب دیکھ کر چلنے کا نہیں، یہ کام تو غیب کے اوپر ہے. غیب دیکھ کر غیب پر چلو اور اللہ تعالیٰ چلائے گا اور خوب دے گا. خدمت بھی کریے خوب. ہاں، سب سے پہلا میرا سفر ہوا، حضرت مولانا صاحب نے ہماری تشکیل کی اور ہم گئے حج میں. حضرت بھی تشریف آئے تھے تو مجھے مولانا محمد صاحب نے کہا یہیں آئے ذرا، مجھے بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہتے کہ جو میں پہلے سفر میں آیا تھا نا حج پر، پہلے حج پہ، تو اس وقت میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ آج سے یہ ہاتھ یوں رہے یوں نہ ہو. وہ بھی یہ دعا مانگ لے یہاں کہ آج سے یہ ہاتھ اوپر یہ رہے. دعا مانگ کے آ گئے. تب سے ابھی کبھی کسی مالدار کے پاس جا کر یوں نہیں ہوا ہاتھ. اور دین کے تقاضے پورے کرنے کے جتنی ارادے کہ اللہ نے پورے کروائے اور پورے کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرے. اس دنیا کا انسان بھی آدمی اس کے بھروسے پر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارا بھروسے پر آیا اسے تمہارا کچھ کروں تو جو ہے. تو آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے قدم اٹھانے پر خدا اس سے ہمت بھی دے دیتے ہیں اور اس سے کام بھی لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانو اس سے کام لے گا. اس لیے میرے بھائی شرما بھی نہیں. بہت سے اس میں جانا چاہتے بھی لیکن شرما کے کھڑا ہونے میں کیا لوگوں کو بتا لوگوں شو کیسے اگر لوگوں کو کہے نہ کہوا دو آپ تو اللہ نے بھروسہ وہ بہتر اور اللہ آسن کر کے آسن کر دیجیے. تو سب تیار ہو انشاءاللہ. اب اس میں جن لوگوں نے سال نہیں لگایا اب تک وہ تو طے کر لو اللہ سے معاملہ.